السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے خواتین اور اطمینان قلب اس تعلق سے جو کورس شروع کیا ہے، اللہ کا فضل اور کرم، آج اس کا یہ چوتھا ہفتہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس تعلق سے کافی کچھ باتیں جاننے اور ان کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پہلے تو یہ جانا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تکلیفوں اور پریشانیوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہی ہے، اور پھر یہ کہ مومن کے لیے نعمتیں بھی باعث خیر ہیں، اور اگر کبھی کوئی بات ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا، یعنی مصیبتیں بھی اس کے لیے باعث خیر ہی ہیں۔ پھر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہماری دنیاوی زندگی میں جو فکریں لاحق ہوتی ہیں، بے چینی پریشانی کے ہم شکار ہوتے ہیں، غم اور دکھ ہم پر آتے ہیں، تو آخر ان کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلا سبب یہ جانا تھا کہ دنیاوی پریشانیاں اور ناکامیاں جو ہیں، جس وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ان کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مصیبت ابھی آئی نہیں، پہلے ہی سے فکروں میں آپ کو مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا طریقہ علاج یہ ہے کہ ماضی میں اللہ عز و جل نے آپ کو عافیت سے رکھا تھا، آپ پر اپنی نعمتیں نازل کی تھیں، تو آپ کو اللہ عز و جل کے ان نعمتوں پر نظر ڈالتے ہوئے مستقبل میں بھی اللہ عز و جل کی رحمت کی امید رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسی طرح سے ہم اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھیں تو اس سے ایک تو اللہ عز و جل نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ان میں ہم کو آرام آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، اور دوسرے ہم ان نعمتوں کو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ عز و جل نے ہمیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن نعمتوں سے اس نے دوسروں کو محروم رکھا ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ چوتھا طریقہ علاج یہ جانا تھا کہ ہم جو بھی مصیبت آئے تو اس پر اللہ کی خاطر صبر کریں اور یہ ایمان رکھیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ انشاءاللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگی، درجات کی بلندی کا اور نیکیوں کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد پھر پانچویں چیز جو ہم نے جانی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سبب ہے بیماریاں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی زکام ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بخار ہے، اور اس طرح کی کافی کچھ چیزیں انسان کے جسم اور دماغ کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ جو بیماریاں آ جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ان بیماریوں پر تکلیف جو محسوس کریں، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے اس کا شکوہ نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے ذریعے علاج ہیں ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ مصیبت جو بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی اگر چبھا ہے تو ہم اجر پر نگاہ رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے، اگر ہم اللہ کی خاطر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے ان پر صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں ہماری مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ عز و جل کے یہاں جتنا محبوب ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ عز و جل کے یہاں جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آزمائش مغفرت کا سبب ہے،
اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ ایک مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی، ایک مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے آپ تھکان محسوس کر رہے ہوں، چاہے آپ کسی فکر میں غم میں مبتلا ہو گئے ہوں، کسی بھی طرح کی کوئی ذہنی جسمانی تکلیف ہو، کوئی رنج و الم ہو، کچھ بھی ہو، حتیٰ کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ عز و جل اس کے بدلے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بیماریاں ہیں یہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کا سبب ہیں، بشرطے کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ کی خاطر ان بیماریوں پر صبر کریں۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے، کیا اپنے آپ کو تسلی دینے اور سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہم سمجھیں، یہ ایمان رکھیں کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ عز و جل کی محبت کی علامت ہے۔ تو یہ کاہے کی علامت ہے؟ اللہ عز و جل کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ بالکل چھان دیتا ہے۔ یہ آزمائشیں ایک طرح سے چھلنی ہوتی ہیں جس سے آپ چھان دیتے ہیں، تو آزمائشوں میں انسان کو نکھار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کس کو نکھارے گا؟ جس سے وہ محبت کرے گا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ ہے کہ یقیناً عظیم انعام عظیم آزمائش پر ہی ملتا ہے، بڑا انعام بڑی تکلیف بڑے امتحان پر ہی ملتا ہے۔ امتحان جتنا زیادہ بڑا اور سخت ہوگا اتنی زیادہ کامیابی آپ کے لیے سعادت کا سبب بنے گی اور اتنا انعام انشاءاللہ بڑا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے گناہ معاف ہو سکیں، تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکے، تاکہ اسی کے بقدر صبر کے بقدر اللہ عز و جل کے یہاں اسے اس کا بدلہ دیا جا سکے، اور پھر اسی کے اعتبار سے اللہ عز و جل اس کو اپنی محبت دے سکے۔ چنانچہ جو مصیبت آنے پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تیری رضا اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، اللہ تیری خاطر میں صبر کرتا ہوں، تو یقیناً اللہ عز و جل کی رضا بھی اس کو مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوا تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، میں ہی دکھا تھا کیا، میرا ہی گھر دکھتا ہے کیا، میرے ہی چچا نظر آئے تھے کیا، ہم پر ہی کیوں مصیبت آتی ہے، ہم ہی کیوں تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اب جو آدمی اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی تسلی اور سکون کی بات ہے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت ہم پر آئے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ مصیبت اسی پر آتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہیں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا ہیں، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل قال سل اللہ العافیہ فمکثت ایاما ثم جئت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ فقال لی
یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں، اللہ عز و جل سے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں، ایسی کوئی دعا مجھے بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگیے۔ اب کچھ دنوں تک تو میں ٹھہرا رہا، مطلب اسی دعا پر عمل کرتا رہا، پھر اس کے بعد مجھے لگا کہ کچھ اور نئی دعا بھی مانگوں، چنانچہ میں دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا دیجئے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے وہی فرمایا، آپ نے فرمایا عباس اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت کا ایک لفظ میں اگر ترجمہ کیا جائے تو وہ ہے خیر۔ عافیت کیا ہے؟ خیر، سکون، صحت، امن، امان، راحت، شانتی، فارغ البالی، یہ سارے معانی عافیت میں شامل ہیں، یہ سارے معانی عافیت میں شامل ہیں۔ اللہم انی، اب دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، یاد کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک العفت والعافیت، اللہم انی اسألک العفت والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ پھر سے سنیے، اللہم انی اسألک العفت والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں پاک دامنی اور عافیت، عافیت یعنی میں نے بتایا سکون، صحت، امن و امان، عزت، راحت، سکون، صحت، امن و امان، عزت، راحت، مال، دولت، دین، ایمان، یہ ساری باتیں عافیت میں آتی ہیں۔ تو اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں پاک دامنی، پاکیزگی اور عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں، اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں عفو یعنی تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں جو بھی مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، اور عافیت بھی مانگتا ہوں یعنی تو مجھے محفوظ رکھ، میرے گھر والوں کو محفوظ رکھ، میرے دین اور دنیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو میرے رازوں پر پردہ ڈال، میرے عیوب کو چھپا اور مجھے اعصابی اور ذہنی طور پر بھی امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ تو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور نیچے سے مجھے زمین میں دھسا دیا جائے اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بڑی دعا ہے
اگر آپ کو اتنی بڑی دعا یاد نہ ہو تو چھوٹی دعا سکھاتا ہوں، وہ یاد کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور تیری معافی مانگتا ہوں، جو بھی مجھ سے غلطی، گناہ یا کوتاہی ہوئی اس پر میں تجھ سے معافی، عافیت مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں یاد کر لیجئے، ہمیشہ پڑھا کیجئے۔ اس کے بعد تیسرا ذریعہ علاج ہے جو ہم نے اس کے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، اور وہ ہے طاقت کے بقدر علاج کی ممکنہ کوشش۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قالت الاعراب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتداوی، قال نعم یا عباد اللہ تداووا، فإن اللہ تعالی لم یضع داء الا وضع له شفاء، او قال دواء الا داء واحدا، قالوا یا رسول اللہ وما هو، قال الحرم۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ آپ کی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے چپ چاپ، خاموش، پوری توجہ اور لگن سے ہمتن گوش ایسے بیٹھے تھے کہ محسوس ہوتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر ذرا بھی ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا، کچھ دیہاتی بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان دیہاتیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم دوا اور علاج کروا سکتے ہیں؟ کیا ہم دوا اور علاج کروا سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور، دوائی کیا کرو، علاج کیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری رکھی ہے، جو بھی بیماری اتاری ہے، تو اس کی دوائیاں اتاری ہیں، اس کا علاج اتارا ہے، سوائے ایک بیماری کی، اور وہ ہے بڑھاپا۔ جتنی بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ان ساری بیماریوں کا علاج بھی اللہ کی طرف سے موجود ہے، لیکن یہ ہماری کم علمی اور کوتاہی ہے کہ ہم ہر بیماری کے علاج تک نہیں پہنچ سکے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیماری پر علاج تو کرتے ہیں مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ اپنی مسئلہ سے شفا دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، تو کئی وجوہات ہوتی ہیں شفا نہ ملنے کی، لیکن ہمارے اوپر اپنے استطاعت کے بقدر علاج کرانا، دوا کرانا فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا ذریعہ علاج ہے، موت کو آپ کثرت سے یاد کیجئے۔ جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے، آخرت کی لگن دل میں بڑھے گی، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فنا ہونے کا ایمان، عقیدہ مضبوط ہوگا، کیونکہ ساری فکریں، پریشانیاں، ٹینشن اور اسٹریس دنیاوی معاملات میں ہی ہوتا ہے۔ جب آپ موت کو یاد کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ہم بادشاہ ہیں تو بھی مرنے والے ہیں۔ پرسوں ایلزابتھ، انگلینڈ کی جو رانی تھی ایلزابتھ، اس کی وفات ہوگی، ختم۔ تو اگر کوئی عورت ایلزابتھ بھی بن جائے تو مرنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے، اتنا زیادہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں پر پریشان ہونا انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات فما ذکرہ عبد قط وہو فی ضیق الا وسعہ علیہ ولا ذکرہ وہو فی سعۃ الا ضیقہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا ترجمہ ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو، کھانے کی لذت، پہننے کی لذت اور کئی طرح کے جو مزے ہیں دنیا میں، ان ساری لذتوں اور مزوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو بھی بندہ تنگی، تنگ دستی کے عالم میں موت کو یاد کرتا ہے تو موت کی یاد سے دل میں کشادگی آ جاتی ہے، یعنی دل کا غم، بے چینی، دکھ دور ہو جاتا ہے کہ چلو اگر ہم بہت صحت مند ہیں تو بھی مرنے والے ہیں، آج بیمار ہیں تو بھی مرنے والے ہیں، تو دل کو سکون مل جاتا ہے کہ بہت زیادہ چلا پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو بندہ خوشحالی، کشادگی اور فارغ البالی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تو گویا اس پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یعنی پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ آج میرے پاس مال ہے، آج میں خود ہوں، کل یہ مال رہے گا نہیں رہے گا، کل میں رہوں گا نہیں رہوں گا،
لہٰذا میں اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگا دوں، میں علم حاصل کروں، میں عمل کروں، میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو یہ ہوتا ہے موت کا فائدہ کہ آپ جو دنیا سے غفلت برتتے ہیں، جو دنیا میں مصروف ہو کر آپ آخرت سے غفلت برتتے ہیں، تو موت کی یاد آپ کے دل میں آخرت کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ اب تیسرا سبب ہے بے چینی، قلق، اضطراب اور ذہنی ٹینشن کا تیسرا سبب ہے ماضی کے تجربات، ماضی کے دکھ، پاسٹ کے بھوتکال، پاسٹ کے جو تلخ تجربات ہوں، جو غم ہوں، جو دکھ ہوں، ان کی وجہ سے انسان اپنے حال کو بھی خراب کر لیتا ہے، اپنے پریزنٹ کو بھی خراب کر لیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج نمبر 1، جو ہو گیا نا اس پر بہت زیادہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو اس کو اللہ کے حوالے کر دو، ختم کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ ہاں، چونکہ دونوں مومن ہیں تو طاقتور ہو تو بھی اور کمزور ہو تو بھی خیر دونوں میں ہے، ایمان والے دونوں ہیں، نیک دونوں ہیں، لیکن کمپیریزن میں دونوں میں سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اب تم کرو کیا؟ جس چیز میں تمہارے لیے فائدہ ہو، دنیا اور آخرت کی جس چیز کا حصول تمہارے لیے فائدہ مند ہو، تم اس کو حاصل کرنے کی حرص رکھو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور واستعین باللہ، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ احرص علی ما ینفعک، جو بھی امور آپ کے لیے حال اور مستقبل میں فائدہ مند ہوں آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ان کی حرص رکھیے، ان کا لالچ رکھیے۔ ہاں، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر عاجز بن کر مت بیٹھ جائیے، یعنی محنت کیجئے لگن کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ محنت کیجئے، آگے بڑھیے۔ اگر ہر طرح کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود آپ نے محنت بھی کی، اللہ پر بھروسہ بھی رکھا، اسباب بھی اختیار کیے، لیکن اگر اللہ کی مصلحت سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں، تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی اور تقدیر کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں سوچنا کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا کر لیتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو فائدہ ہوتا، اگر میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو نقصان ہوتا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہنا، بلکہ اپنے اس مال کو، اپنی اس اولاد کو، اپنی توقع کو کہاں بھیج دیجئے؟ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، کہیے کہ بس یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے میرے لیے جو مقدر کیا، اس نے میرے حق میں جو چاہا وہ اس نے کر دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنی مصلحت سے میرے لیے جو مناسب سمجھا تھا وہ مجھے دیا، اور جو اس کی مصلحت کے تحت میرے لیے مناسب نہیں تھا اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنا زیادہ اگر مگر کریں گے آپ کا عقیدہ خراب ہوگا اور شیطان کو آپ کے دماغ پر کنٹرول رکھنے کے لیے راہ مل جائے گی۔ اس کا دوسرا ذریعہ علاج ہے یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جو ملا اس کے ملنے میں خیر تھا، اور جو نہیں مل سکا اس کے نہ ملنے میں خیر ہے۔ جو ملا وہی میرے لیے مناسب تھا، جو ملا اس کے ملنے میں خیر تھا، اور جو نہیں ملا
اس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ویسٹ ضائع برباد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، چیز مجبور ہیں آپ لینے کے لیے، لینا ہی ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، آپ سوچتے کاش نہ لیا ہوتا، لیکن نہیں، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو، آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن اللہ نے اسی میں آپ کے لیے بہت سا خیر رکھ دیا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں، کوئی بات ہو گئی آپ سوچیں نہ ہوئی ہوتی، لیکن آپ اللہ پر صبر کریں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو وہ دے گا جو آپ کے حق میں خیر ہوگا، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو سکے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا سبب ہے مستقبل کی فکر۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ بہت زیادہ مستقبل کا ٹینشن دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ مستقبل کا ٹینشن دماغ پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کی حالیہ زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ مستقبل کا ٹینشن دماغ پر سوار رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، جو ہماری حالیہ زندگی ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کیا کیجئے، آج کی دنیا میں جیو اور کل کی دنیا اور مسائل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آج کی دنیا میں جیو اور کل کیا ہوگا ان فکروں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج کی دنیا میں جیو اور کل کیا ہوگا ان ساری فکروں کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سی عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تبھی سے فکر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا رشتہ ملے گا، اس کے لیے مجھے اب اچھی پڑھائی کا انتظام کیسے کروں گی، معلوم نہیں اس کو شوہر کیسا ملے گا، سسرال کیسا ملے گا، ساس اس کی کیسی ہوگی، اور اب مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جہیز جمع کرنا پڑے گا اس کو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی تو بیچاری دنیا میں آئی نہیں کہ ہزار طرح کی فکروں سے آپ نے اپنے آپ کو گھلانا شروع کر دیا اور اس بچی کے دماغ میں بھی وہ تکلیف دہ باتیں انڈیلنی شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز مت کیجئے۔ جو اللہ عز و جل پیدا کرتا ہے وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی طلب سے یقیناً آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ اچھا مستقبل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو بہت زیادہ کل کی فکروں میں اپنے آپ کو مت گھلائیے، آج کی دنیا انجوائے کیجئے۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے ذریعہ علاج وہ ہے کل کی فکروں کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر او کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ رکھو جیسے اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ رکھو جیسے اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو کیا ہوگا، جس طرح سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اگر آپ اسی طرح سے بھروسہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ پر تو اللہ آپ کے بھروسے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے کون سی دکان کھولتے ہیں، جاب کرتے ہیں، فیکٹریاں ڈالتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا اگر مالک ہے تو تمہاری روزی کا بھی مالک ہے۔ آپ ذرا دھیان دیجئے، پرندے صبح صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، اپنے کل کو، اپنے بچوں کے کل کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے کہ ہم اپنی آج کی زندگی انجوائے کریں، ہم اپنی آج کی زندگی انجوائے کریں، ماضی کی فکروں سے، ماضی کے غم سے اپنے آج کو تباہ نہ کریں اور کل کے آنے والے حالات سے اپنے آج کا انجوائمنٹ ختم نہ کریں۔ پانچواں سبب ہے گناہ۔ اللہ اکبر۔
ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، اور اچھے کون لوگ ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار، اور اچھے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ تو دیکھیے، اب جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی تو دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں نا۔ میں اگر کوئی گناہ کرتا ہوں تو میرے دل میں کھٹک رہتی ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی جان نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو علم نہ ہو جائے، تو یہ کھٹک بھی بے چینی اور اضطراب کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، گناہ وہ ہے جو آپ کے جی میں، آپ کے دل میں کھٹکتا رہے، دل میں قلق ہو، بے چینی ہو، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کوئی جان نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے، تو یہ آپ کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب جس چیز سے کھٹک پیدا ہو رہی ہے اور ہم پسند بھی نہیں کرتے کسی کو اطلاع ملے، کسی کوئی جان سکے، تو ہم گناہ چھوڑ دیں تاکہ نہ گناہ کریں اور نہ ہی کسی طرح کی کھٹک ہمارے دل میں پیدا ہو۔ جتنا زیادہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمارا دل پرسکون ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ہمارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک سبب ہے آپ کے سامنے، دنیا کی حرص، حد سے زیادہ حرص، دنیا کا لالچ، حد سے زیادہ لالچ، دنیا کی حرص، حد سے زیادہ حرص، دنیا کا لالچ، حد سے زیادہ لالچ۔ تو دیکھیے یہ ہے نمبر 3 پر۔ پہلا سبب کیا ہے فکر اور بے چینی کا؟ دنیاوی پریشانیاں اور ناکامی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ بیماریاں۔ اب اس کے بعد تیسرا سبب ہمارے پاس دنیا کی حرص میں غلو، دنیا کا لالچ، دنیا کا لالچ، حد سے زیادہ دنیا کی فکر کرنا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے دنیا کا ٹینشن چھوڑیے، دنیا کی حرص ختم کیجئے، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو پاک کیجئے، آخرت کی طرف آئیے، آخرت کے لیے تیاری کیجئے۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا مقصد ہی آخرت ہو، نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ صدقہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ علم کیوں حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جو کچھ بھی ہے آخرت آخرت آخرت، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا کی الجھنوں سے، دنیا کے غم سے، دنیا کی تکلیفوں سے اس کے دل کو بے پرواہ بنا دیتا ہے، دل اس کا غنی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سمیٹ دیتا ہے، کم کاموں میں زیادہ برکت ہو جاتی ہے، اور دنیا بھی ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اس کو اللہ دنیا دیتا ہے لیکن اس کو دنیا کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ دنیا خود اس کے پاس آ جاتی ہے۔ مگر جو شخص دنیا کو ہی اپنا مطلوب، اپنا مقصود بنا لے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی نگاہوں میں محتاج بنا دیتا ہے۔ یہ رہتا رے اگر خرچ کروں گا تو کم پڑ جائے گا، اگر یہ کام نہیں کروں گا تو ضرورت پوری کیسے ہوگی، اس طرح تو اس کی محتاجی خود اس کی نگاہوں میں آ جاتی ہے، اس کے احوال، جو معاملات، جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے۔
ایک کام سے نکلا دوسرے کام میں پھنسا، دوسرے سے نکلا تیسرے میں پھنسا، ایسا مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے موقع اور فرصت ہی نہیں مل پاتی، اور اس کے سارے یہ کام دنیا کے بکھرے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور دنیا اس کو کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ نے مقدر کی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا اس کو کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ نے اس کے حق میں مقدر کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد آخرت کا حصول رکھنا چاہیے، یہ دنیا کی حرص سے ہم کو نجات دے گا۔ اس کا دوسرا ذریعہ علاج ہے قناعت، کفایت شعاری۔ قناعت، کفایت شعاری، یعنی جتنا آپ کو ملے آپ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیے، جتنا آپ کو ملے آپ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغنا فی القلب والفقر فی القلب، من کان الغنا فی قلبہ لا یضرہ ما لقی من الدنیا، ومن کان الفقر فی قلبہ فلا یغنیہ ما اکثر لہ فی الدنیا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا۔ مالداری آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری۔ مجھے جتنا ملا میں اس کو اپنے لیے کافی سمجھوں تو میں مالدار ہوں، اور اسی طرح اصل محتاجگی بھی آدمی کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے جتنا ملا میں اس کو اپنے لیے کافی نہ سمجھوں، مجھے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تو میں گویا فقیر ہوں، اور جتنا ملا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں تو میں مالدار ہوں۔ مجھے جتنا ملا میں اس پر ہی سوچوں اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے تو بہت ملنے کے بعد بھی میں فقیر ہوں۔ اور جس آدمی کا دل جتنا زیادہ غنی ہو، مالدار ہو، دنیا سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو، تو دنیا کی محرومی سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دنیا کا جو مال ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن جس کا دل ہی فقیر ہو، جس کا دل ہی فقیر ہو، جس کے دل میں محتاجگی اور فقر و قلاشی ہو، جتنا ملے اتنا کم ہے، تو اسے کتنا بھی دے دیا جائے وہ مالداری نہیں ہوتا۔ آج میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، سوچوں گا کل 1.5 کروڑ کیسے کماؤں، کل 1.5 کروڑ روپیہ ماہانہ کماؤں گا تو سوچوں گا یہ 2 کروڑ کیسے بنیں گے، بس اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو گویا دل کبھی بھرتا نہیں۔ تو دراصل انسان کو اس کا لالچ نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو اس کا لالچ نقصان پہنچاتا ہے۔ دل جتنا زیادہ دنیا کے لالچ سے بے نیاز ہوگا آپ اتنے مالدار ہوں گے، اور دل میں دنیا کا لالچ جتنا زیادہ ہوگا آپ اتنے زیادہ فقیر ہوں گے۔ تو قناعت اختیار کیجئے، کفایت شعاری انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ دوسرا سبب ہے حسد۔ عورتوں میں یہ برائی بہت پائی جاتی ہے، اس کا شوہر اچھا، اس کا بچہ اچھا، اس کا بنگلہ اچھا، اس کا گھر اچھا، اس کی گاڑی اچھی، اس کی سیلری اچھی، اس کی جاب اچھی، اس کا یہ اچھا، اس کا وہ اچھا۔ بھائی اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا تو آپ اپنے کو کافی سمجھیے نا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ یہ حسد کے جذبات یہیں سے آتے ہیں کہ آپ اللہ نے جو آپ کو دیا اس پر قناعت کرنا، صبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دوسرے کے پاس ہے اس کا لالچ رکھنے لگتے ہیں، تو یہاں سے حسد کے جذبات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ ہمیشہ بے چینی اور اضطراب میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے، جتنی جلدی ممکن ہو اس سے اپنے آپ کو نجات دلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے تب تک بھلائی پر رہیں گے۔ حسد کی وجہ سے نفرت، بغض، دشمنی، لڑائی، ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اب آپ ہیں، آپ کو آپ کی سہیلی سے حسد ہے، اب اگر کل کو وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کریں گی۔ جب آپ اس کی مدد نہیں کریں گی تو کل کو آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گی۔ کیوں یہ دشمنی ہوئی؟ حسد کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو قتل کا معاملہ ہوا، کیوں ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ تو حسد بہت بڑی برائی، بہت بڑی بیماری ہے، جب تک آپ اس سے دور اور پاک رہیں گے تب تک انشاءاللہ خیر میں رہیں گے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ حسد کیسے دور کیا جائے، حسد سے کیسے بچا جائے؟ اس کا علاج نمبر 1 ہے تقدیر پر ایمان رکھیے، اور یہ عقیدہ رکھیے دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھیے اور یہ ایمان رکھیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے۔ دنیا کی بہت زیادہ توقع، امید اور لالچ مت رکھیے۔ اس سلسلے میں جو آپ کے سامنے آیت ہے
وہ اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ نے اگر مجھے کشادہ روزی دی تو یہ اللہ کا فضل، اللہ عز و جل نے آپ کو اگر تھوڑی سی کم روزی دی، تنگی میں مبتلا کیا، تو یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ، آپ مجھ سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ تو بس آپ تقدیر پر بھروسہ رکھیے، اللہ نے جتنا میرے لیے مناسب سمجھا مجھے دیا، آپ کے لیے جو مناسب سمجھا وہ آپ کو دیا۔ اب یہ لوگ حال یہ ہوتا ہے انسان کا کہ دنیا انہیں ملتی ہے تو اترانے لگ جاتے ہیں، دنیا انہیں ملتی ہے تو اترانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے علاوہ کچھ نہیں، بس اتنی ہی حقیقت ہے کہ گویا آخرت بھرا ہوا گھر ہے اور دنیا تھوڑا سا ختم ہو جانے والا سامان ہے۔ تو آپ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی حقارت پر ایمان رکھیے، اور یہ ایمان رکھیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ملتا ہے وہ اللہ کی مرضی اور مصلحت سے ملتا ہے، لہٰذا مخلوق سے حسد کر کے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان اور گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے حسد کا کہ آپ حسد سے کیسے بچیں، تو وہ ہے اللہ کی پناہ مانگیے۔ حسد مت کیجیے، بلکہ حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اور یہ ایمان رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمتیں ہیں تمہیں، جو بھی نعمتیں ملی ہیں، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب سب اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیوں بندے سے جلوں، کیوں حسد کروں؟ اس کو اللہ نے جو مناسب سمجھا وہ دیا، مجھ کو جو مناسب سمجھا وہ دیا، لہٰذا میں کسی سے حسد کر کے اس کا تو نہیں، اپنا نقصان کیوں کروں، کیوں اللہ کی نظروں میں برا بنوں، کیوں کل کو اللہ مجھ سے کہے کہ بندے تو میری رضا میں راضی نہیں تھا۔ لہٰذا ہم حسد سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تیسرا سبب ہے آپس کی نفرتیں، بے چین رکھتی ہیں انسان کو، انتقام، غصہ، دشمنی، بدلہ، یہ انسان کو بے چین رکھنے والے جذبات۔ آپ کو آج کسی نے برا بول دیا، اب اگر انتقام کا جذبہ ہے تو جب تک آپ بدلہ نہیں لیں گی چین نہیں ملے گا، تو معاف کرتے چلیے، معاف کرتے چلیے۔ آپس کی نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کرنے کے جو ذریعہ علاج ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے پہلا علاج ہے دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ جانے دیجیے نا، چھوڑیے نا، جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذاكم لكم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے یہاں بھی دھیرے دھیرے چپکے غیر محسوس طریقے سے آ چکی ہیں۔ پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے یہاں بھی غیر محسوس طریقے سے آ چکی ہیں۔ کیا ہیں وہ بیماریاں؟ حسد، بغض، نفرت۔ اور یہ جو بغض اور نفرت ہے نا، یہ دین کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، سر کے بالوں کو نہیں، مونڈ دیتی ہیں۔ یہ تو سر کے بال نہیں مونڈتی بلکہ آپ کا دین مونڈ دیتی ہیں۔ یہ برائیاں ایسی ہیں جو آپ کا دین برباد کر دیتی ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ ہو جاؤ، جنت میں نہیں جا سکتے، اور جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی اچھائی نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے اپنا لو تو یقینی طور پر تمہارا معاملہ حل ہو جائے؟
سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو یہ پہلا ذریعہ علاج ہے کہ آپ دوسروں کے خیر خواہ بن جائیے، کسی کا برا مت سوچیے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ اس کے خلاف بدسلوکی مت کیجیے نا۔ کتا اگر بھونکے تو کیا آپ بھی بھونکیں گے؟ نہیں، آپ تو چپ چاپ وہاں سے نکل جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، کسی کے برے اخلاق کی وجہ سے آپ اپنی ویلیو ڈاؤن مت کیجیے۔ دشمن کی بدسلوکی کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم کیا کرو؟ بھلائیاں کرتے رہو اور بھلائیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کرو۔ کسی نے گالی دی، چپ چاپ وہاں سے نکل جاؤ۔ کسی نے برا کہا، اس کو دعا دو کہ اللہ تمہیں سمجھ دے، ہدایت دے۔ کسی نے الزام لگایا، آپ اس پر الزام مت لگاؤ۔ تو برائیوں کو بھلائیوں کے ذریعے دفع کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ جس شخص نے تم پر ظلم کیا، تم پر زیادتی کی تھی، وہ تمہارا قریبی، مخلص، محبت کرنے والا دوست بن گیا ہوگا۔ لیکن برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، یہ سعادت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو واقعی صبر کرنے والے، قابو رکھنے والے، کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اوپر کنٹرول اور صبر کی نعمت انہی کو ملتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کسی کی بدسلوکی کے مقابلے میں بدسلوکی کا مظاہرہ مت کیجیے۔ تیسرا ذریعہ علاج ہے کہ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ لہٰذا نتیجے پر نگاہ رکھیے کہ مکاری، دھوکے، برائی اور فریب کا نقصان اسی مکر کرنے والے اور بدخواہی کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو، تو جان لو کہ ان کی مکاریاں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر پائیں گی، تمہیں اللہ بچا لے گا۔ اور جان لو کہ اللہ ان کی تمام حرکتوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ان کی تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو تمہیں ان کی چالوں اور سازشوں سے گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ اللہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے، جو دوسروں کی بدخواہی کرتا ہے، تو یہ مکاری اور سازش، اس کا برا نتیجہ اسی کے اوپر پلٹ آتا ہے۔ لہٰذا آپ مکاری مت کیجئے، اور جو آپ کے خلاف مکاری کریں یا سازشیں کریں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ڈسٹرب مت کیجئے۔ اور اس کے بعد چوتھا ذریعہ علاج ہے کسی بھی معاملے میں انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، کسی پر حکم لگانے کے لیے، کسی کو اچھا برا بولنے کے لیے جلد بازی مت کیجئے، بلکہ مناسب موقع کا انتظار کیجئے۔ جلد بازی مت کیجئے بلکہ مناسب موقع کا انتظار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک ہونم یومم ما۔ دیکھو، دوستی کرنا ہے نا کسی سے، تو اعتدال کے ساتھ دوستی کرو۔ ہر راز مت بتاتے پھرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، لہٰذا اس وقت نقصان ہوگا کہ آپ نے تو اپنا ہر راز اس کو بتا دیا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کا دشمن ہے نا، تو اس سے دشمنی بھی اعتدال میں رکھو۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی دشمنی میں بہت آگے چلے جائیں، حتیٰ کہ کل کو کوئی بات ہو جائے ملنے کی تو ملنے کے راستے بند ہو جائیں، ایسا
مت کرو، دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ، دشمنی کرو تو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ، جلد بازی میں کوئی قدم مت اٹھاؤ، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کرو، بلکہ صبر سے کام لو، مناسب موقع کا انتظار کرو۔ اگر آپ نے یہ 4 ذریعہ علاج اختیار کیے تو انشاءاللہ آپس کی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور بغض ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد چوتھا سبب ہے کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، گھر والے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان میں کمیاں ہوتی ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب ہم اس بات کا ٹینشن لے لیتے ہیں، میرے شوہر نے ایسا کیوں کہا، میرا بچہ فلاں کے بچے سے پیچھے کیوں، میری بچی تھوڑی سانولی کیوں، میری ساس کا مزاج تیز کیوں، اس کے یہاں تو کپڑے دھونے والی آتی ہے، میرے یہاں کیوں نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں پھنس کر آپ اپنے آپ کو سکون اور چین سے محروم کر لیتے ہیں۔ اس کا ذریعہ علاج یہ ہے کہ اولاً آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو معاف کرتے چلیے۔ آپ کے شوہر نے کچھ کہا، معاف کر دیجیے۔ آپ کے بچے میں کوئی کمی ہے، چھوڑ دیجیے۔ آپ کے بچوں نے آپس میں لڑ لیا، ان کو بلا وجہ مت ماریے پیٹیے، ان کو معاف کر دیجیے، معافی کی فضیلت ان کے سامنے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کو معاف کرتے رہنا چاہیے، درگزر کرتے رہنا چاہیے، ہر بات کو ٹینشن کا سبب اور ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے؟ آپ میں بھی تو کمی ہے، آپ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی اپنے گھر والوں، اپنے ماتحتوں کی کمی اور کوتاہی پر ان کو معاف کرتے چلیے۔ اگر آپ انہیں معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے کہ دیکھیے، اچھائی اور برائی سب میں ہوتی ہے، کمی کوتاہی اور خیر اور خوبی سب میں ہوتی ہے، تو آپ مکھی کی طرح دوسروں کی کمیاں مت نکالیے نا، ان میں جو کمی ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کیجئے اور ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھ کر ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے۔ ان میں جو کمی ہے آپ ان کی کمی کی اصلاح کی کوشش کیجئے، لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں آپ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے کہ ارے اس کو تو کھانا پکانا نہیں آتا، اس کو تو کپڑے دھونا نہیں آتے، وہ تو ناٹی ہے، وہ تو سانولی ہے، اس طرح کوئی بھی بات ہو، نفرت مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناپسند ہو، تو یہ بھی تو ممکن ہے نا اس کی 4 باتیں اچھی بھی ہوں گی۔ ایک برائی اگر ہے تو آپ باقی کی 9 اچھائیوں پر کیوں پانی پھیر رہے ہیں؟ تو اس کی ایک برائی کو لے کر اس کی 9 خوبیوں سے ہاتھ مت دھوئیے، بلکہ اس کی 9 خوبیوں سے فائدہ اٹھائیے، اور جو کمی یا کوتاہی ہے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے، تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ چین مل جائے گا، قرار آ جائے گا۔ اس کے بعد اسٹریس اور ٹینشن کا 5واں سبب ہے نوکری اور دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں دشواری۔ نوکری کا معاملہ زیادہ تر مردوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خواتین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاؤں، غیر شادی شدہ سوچتی ہیں والد کی آمدنی کم ہے، یا والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، بھائیوں کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یا شادی شدہ ہوتی ہے تو سوچتی ہے کہ شوہر کا ہاتھ بٹاؤں، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب تک وہ اس کو اپنے حساب کی نوکری نہیں ملتی یا دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو دشواری ہے وہ دور نہیں ہوتی، تب تک وہ پریشان رہتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجیے۔ کیا کریں گے؟ بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجیے، دور کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں نا، تو آپ کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ بے فائدہ امور کو چھوڑ دیں، جو بات آپ سے متعلق نہ ہو آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، کسی اور کے پھٹے میں ٹانگ نہ اڑائیں، بس جو کام آپ سے متعلق نہیں اس کے پیچھے اپنے آپ کو ٹینشن نہ دیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے 2 لوگوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تیسرا اس کی وجہ سے ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا معاملہ ہی نہیں، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، تو کیوں بلا وجہ آپ اپنا معاملہ خراب کر کے اپنا مرتبہ گھٹا رہی ہیں؟ ایسا مت کیجئے۔ جو کام آپ کا نہ ہو اس میں اپنا وقت ضائع مت کیجئے، اس سے دور ہو جائیے۔ دوسرا ذریعہ علاج ہے اوقات اور مواقع کا صحیح استعمال کیجیے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے،
موقع اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن ہم اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سہیلیوں کے ساتھ گپیں ہانک رہے ہیں، فون آیا تو 2 گھنٹے فون پر لگے ہوئے، وقت برباد۔ نیکی کا موقع ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب یہ کورس آپ کا یوں ہی تھوڑی ہے، لیکن کتنی خواتین ایسی جن کے پاس موقع تھا، آ سکتی تھی مگر نہیں آتی۔ تو خواتین میں، مردوں میں بھی یہ برائی بہت زیادہ عام ہے کہ اللہ ہمیں خالی اوقات دیتا ہے مگر ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ ہمیں موقع ملتا ہے نیکی کرنے، خیر کرنے، علم حاصل کرنے کا، مگر ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نتیجتاً نقصان ہوتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہیں وہ 2 نعمتیں؟ ایک تو ہے صحت۔ آج آپ صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں، نفلی روزہ نہیں رکھتی۔ آج آپ صحت مند ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں، نہیں پڑھتی۔ پھر کل کو بیمار ہو جاتی ہیں تو نہ روزہ نہ نماز۔ فراغ، خالی اوقات۔ آج آپ کے پاس وقت تھا، موقع تھا، آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب بار بار تھوڑی وقت ملے گا، موقع آئے گا۔ بچے چھوٹے ہیں، آپ کچھ کام کر سکتی تھی، نہیں کرتی۔ بچے نہیں ہیں، بہت سے کام آپ کر سکتی تھی، نہیں کرتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ بعد میں افسوس ہوتا ہے، کاش وقت تھا، صحت تھی، موقع ملا تھا، کاش ہم نے فائدہ اٹھا لیا ہوتا۔ لہٰذا اس وقت کے کاش سے آج فائدہ اٹھا لینا بہتر ہے۔ اور آج کا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اتنی ہی ذمہ داری لیجئے نا، جتنی آپ میں طاقت ہو، اتنی ہی ذمہ داری لیجئے جتنی آپ میں طاقت ہو۔ طاقت سے زیادہ کا بوجھ اپنے سر پر مت ڈالیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کانت عندی امرأۃ من بنی اسد فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانہ لا تنام باللیل فذکر من صلاتها فقال علیکم ما تطیقون من الاعمال فإن اللہ لا يمل حتی تملوا، فإن اللہ لا يمل حتی تملوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میرے پاس قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں عورت ہے، اور پھر ذکر کیا کہ اتنی نمازی تہجد گزار ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہے، سوتی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ بیکار کی بات ہے، چھوڑو اسے، کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا ارے چھوڑو، ایسا مت کرو، غلط ہے یہ۔ علیکم ما تطیقون من الاعمال، اتنے ہی اعمال انجام دو، اتنی ہی ذمہ داری لو جتنی تمہاری حیثیت، طاقت اور استطاعت، اتنی ہی ذمہ داری لو جتنی تمہاری حیثیت، طاقت اور استطاعت۔ اس لیے کہ فإن اللہ لا يمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتا، اللہ عز و جل نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے، نہ دیتے ہوئے کبھی اس کو بخل اور کنجوسی کا معاملہ پیش آتا ہے، مگر یہ کہ تم خود ہی تھک جاتے ہو۔ لہٰذا آپ بھی اپنے اوپر اتنی ہی ذمہ داری ڈالیے جتنی آپ خود کر سکتی ہیں۔ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہوتے ہیں، اب آپ سوچتی ہیں میں قلیہ بھی بناؤں گی، میں نان بھی بناؤں گی، میں بریانی بھی بناؤں گی، میں شیر خورما بھی بناؤں گی، 10 طرح کی ڈشیں۔ اب وہ بناتے 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 آپ کی حالت خراب ہو جاتی، تو ایسا مت کیجئے نا، 1 سے 2 ڈش بنائیے، جتنی آپ کر سکتی اتنا کیجئے۔ تو جتنی ذمہ داری آپ ذہنی اور جسمانی طور پر، مالی طور پر اٹھا سکتی ہیں، اس سے زیادہ کا اپنے اوپر بوجھ مت لا دیے۔ ذمہ داریاں انسان کے لیے اس وقت ٹینشن کا اور اسٹریس کا سبب بن جاتی ہیں جب وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پریشان ہونے لگتا ہے، ان ذمہ داریاں کو ادا کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہونے لگتا ہے جب وہ اس کی طاقت اور حیثیت سے باہر جانے لگتی ہیں۔ لہٰذا آپ احتیاط کیجئے، بلا وجہ اپنے آپ کو ان کاموں میں مت پھنسائیے کہ جن کاموں سے آپ کو زیادہ فائدہ نہ ہو رہا ہو بلکہ الٹ آپ کو مستقبل میں نقصان ہو سکتا ہو۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ کل کا آئندہ جو اتوار ہے
اس میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دلی سکون کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے قرآن نے، ہماری حدیث نے دلی سکون حاصل کرنے کے کون کون سے ذرائع ہم کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ کل 10 ذریعے ہیں، اسباب ہیں۔ ہم اگلے اور آخری لیکچر میں ان کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر 25 تاریخ کو آپ کو چھٹی ہوگی اور انشاءاللہ 2 نومبر کو آپ کا امتحان ہوگا۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔